یہ تصویریں دیکھیے گا، یوکے میں رہنے والی ایک ماں بیٹی ہیں اور ان دونوں کو مار دیا گیا ہے، اور مارنے والا بھی کوئی غیر نہیں ہے، یہ جو بیٹی ہے اس کا شوہر نے اپنی بیگم اور ساس کو بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں، پھر اس شوہر کو کتنی سزا ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں، اس کے بعد یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ باہر کے ملکوں میں جا کے کس طرح کے دھوکے دیے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات کو بیس بنا کے اتنے اتنے بڑے اقدام کر دیے جاتے ہیں کہ اپنی زندگی بھی برباد، دوسرے بندے کی زندگی بھی برباد، اور پھر پوری کمیونٹی میں بھی ساری شرم سے جھک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، یہ جو لڑکا تھا اس کا نام ہے جان باز ترن، جس کا تعلق افغانستان سے، اور یہ جو خاتون ہے جو اس کی بیگم تھی اس کا نام ہے رانیم، اور جو اس کی والدہ ہے اس کا نام ہے خولا سلیم۔ یہ برمنگم میں رہتے تھے۔ یہ جو لڑکی ہے نا رنیم، یہ کالج میں پڑھتی تھی، اور افغانی لڑکا بھی ادھر ہی کہیں پڑھتا تھا۔ 19 سال کی ایج، اس نے کہا کہ میری 19 سال ایج ہے اور میں آپ پر مرتا ہوں۔ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اس خاتون پر، یہ جو رنیم ہے لڑکی ہے، تو وہ اس پر جو ہے نا وہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ باہر کے ملکوں میں کسی کو پرپوز کرنا یا چیٹ کرنا یا کہنا کہ مجھے آپ اچھی لگتی ہو، میں آپ کو پیار کرتا ہوں، یہ عام چیزیں ہیں۔ تو یہ لڑکا جو ہے نا وہ پورا لٹو ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ بندہ جناب افغانستان میں شادی شدہ تھا، 2 بچوں کا باپ تھا، عمر اس کی زیادہ تھی، اس نے ہر چیز کا جھوٹ بولا کہ عمر بھی میری تھوڑی ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہوں، یہاں پر بھی جناب بالکل سیٹلڈ ہوں۔ اچھا، جب جناب کی کہتے ہیں چچڑ دی طرح چمبڑ گیا اس خاتون نو، اس کے بعد مجبوراً اس لڑکی نے بھی کہہ دیا کہ چلے ٹھیک ہے ہم ڈیٹنگ کرتے ہیں، اور اگر یہ سارا کچھ صحیح چلا تو ہم شادی بھی کر لیں گے۔ انہوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے بھی دیکھا کہ لڑکا خوبصورت جوان ہے، ینگ ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں ہے، شادی تو ایک دن کرنی ہی ہے۔ انہوں نے شادی کر لی رجسٹرڈ کیے بغیر، صرف مولوی سے نکاح کر لیا، کیونکہ دونوں مسلمان تھے، مولوی سے نکاح کر لیا، لیکن اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، نہ کسی کو بتایا، اور نہ ہی کونسل میں جا کے رجسٹرڈ کروایا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے رہنا شروع کر دیا اکٹھے۔ آف کورس وہ شادی ہو چکی تھی۔ بعد میں لڑکی کو یہ فیل ہوا، کچھ میسیجز اس نے پڑھ لیے، کچھ اس کو شک ہوا، تو بعد میں اسے پتا چلا، جو کہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے آلریڈی افغانستان میں بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے آیا ہے، اور یہاں پر آ کے جناب یہ ان کو بھی بعد میں بلانا چاہے گا، لیکن مجھے جو ہے نا یہ سیڑھی بنا رہا ہے۔ اچھا، یہ جناب لڑکی وہاں پہ پکی تھی، لڑکا کچا تھا۔ خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان کے آپس میں جو ہے نا وہ کافی تکرار ہونا شروع ہو گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ آپ کو پتہ نا کہ جھوٹ بول کر جب شادی کی جاتی ہے باہر کے ملکوں میں، تو وہ لڑکیاں اس کو بہت برا سمجھتی ہیں کہ آپ کی وہ جو افغانستان والی بیوی ابھی بھی کانٹیکٹ میں، یا تو کہہ دو نا کہ وہ طلاق یافتہ ہے، پہلی تھی مر گئی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، اسٹل یو آر میکنگ کانٹیکٹ ود ہر۔ سو اب جناب یہ لڑکی جو ہے نا اس نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ لڑکا ترلے منتیں کرتا رہا، کیونکہ اتنی خوبصورت اور جناب یو کے کی سٹیزن لڑکی کو وہ کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی جو ہے نا اسے پتہ چل چکا تھا کہ میں نے ایک غلط بندے کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ اس نے اپنے لڑکی نے گھر والوں سے، اس کے والد کا نام سلیم ہے، تو والدہ خولا اور سب سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، نہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی شادی کو کئی سال ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ابھی بگڑا، تو کیوں نہ اس جان باز جو ہے نا اس سے جان باز ترن اس سے جان چھڑا لی جائے۔ انہوں نے جناب علیحدگی اختیار کر لی۔ اس علیحدگی کو جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا اور سیپریٹ رہنا شروع کر دیا۔ اس علیحدگی کے 1 ہفتے بعد ہی حالات جو ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو گئے، اور اس لڑکے نے اس اپنی بیگم یا اس کی والدہ، کیونکہ یہ جو بیگم تھی اس کی، وہ اکثر اپنی والدہ کے ساتھ ہی باہر جاتی تھی، تو ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن آیا کہ یہ شیشہ بار میں تھی، شیشہ بار بنے ہوتے ہیں جہاں پہ شیشہ پی سکتے ہیں یا کافی چائے وغیرہ، تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ بار بار اس بار میں آتا، چکر لگاتا یا باہر جا کے کھڑا ہو جاتا اور تھریٹ کرنے والے اشارے کرتا۔ اس جو اس کی ایکس وائف تھی، یہ جو رینا تھی، اس نے رنیم تھی، اس نے جناب کال کی پولیس کو ایمرجنسی، تو پولیس نے کہا کہ ساری ڈیٹیل مانگی کہ آپ اس وقت کہاں ہو، کیا دیکھ رہی ہو، کیا آپ کو جو ہے نا وہ خدشہ ہے۔
تو اس نے سارا بتایا کہ یہ بندہ جو ہے نا، میرا ایکس جو ہے، میرا صاحب کا ہسبینڈ ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا بندہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ رہ چکی ہوں اور میں اس کو بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہوں، یہ غصے میں ہے، تو یہاں آ کے نا مجھے عجیب و غریب قسم کے اشارے کر رہا ہے۔ لیکن پولیس نے جو ہے نا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ وہ ٹال مٹول سے کام لیا۔ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس اگر بر وقت آ جاتی تو اس بندے کو گرفتار کر سکتی تھی، جس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پر آ چکی ہے کہ کال جو ہے نا وہ لڑکی کی جانب سے پولیس کو کی گئی، اور پولیس آگے سے کیا کہہ رہی ہے، پولیس والی جو لڑکی ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے یہ وہ، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جناب وہاں سے نکلی ہیں اور اس کے بعد اس لڑکے نے ان کا پیچھا کر کے دونوں کو چھریوں سے مار دیا، ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر جناب پولیس نے اس بندے کو تو پکڑ لیا، لیکن یہ جو دو خوبصورت ماں بیٹی تھیں یہ دنیا سے چلی گئی۔ آف کورس آپ کو جب پتہ ہے کہ پولیس پکڑتی ہے تو پورے ایویڈنس اکٹھے کرتی ہے، ہر چیز سی سی ٹی وی فوٹیج اور ان کی جو چیٹ تھی، ان کی جو ریلیشن شپ کا جو سارا ریکارڈ تھا، ہر چیز انہوں نے کلیکٹ کر کے کورٹ میں پیش کی، اور اس کے بعد کورٹ نے اس کو 32 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ وہاں سزائے موت تو ہوتی نہیں، یہی سمجھ لیں آپ سزائے موت ہے۔ ابھی ایج اس کی تقریباً 25 سال کے قریب ہے، اور 32 سال اور ہو گئے تو 50 پلس میں جا کے انسان کا کیا رہ جاتا ہے؟ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو انجوائے نہیں کیا، بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا۔ زندگی ایک نعمت ہے، یہ ایک بار ملتی ہے، اور آپ لوگ اگر یو کے جا کے یا اس طرح کے جو بڑے کنٹریز ہیں وہاں جا کے بھی اپنی جو نا غلیظ حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ میں جو ہے نا وہ کوئی بائی ڈیفالٹ کوئی فالٹ ہے آپ میں، کہ آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ لوگ منتیں کر رہے ہیں، ٹریول ایجنٹس کے پاس پیسے رکھوا رہے ہیں، گروی رکھ رہے ہیں گھر، کسی طریقے سے ہمیں باہر بھجوا دیں، اور جو لوگ باہر پہنچ جاتے ہیں ان میں سے چند، سارے نہیں، ان میں سے چند کالی بیڑے ایسی ہیں کہ جو وہاں جا کے اوقات تو باہر ہو جاندیاں نے، بیڑا غرق کر لیندیاں نے، اپنا بھی تے اپنے گھر والوں دا بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کا بھی جناب بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا پہلے میں ایک اور خبر پڑھ رہا تھا، ایک اور افغانی جو کہ تقریباً 30 سال اس کی ایج ہے، 14 سالہ بچی کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور اس کے بعد پکڑا گیا تو اس کو بھی 9 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ دماغ معاف ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ افغانی ہی ایسا کرتے ہیں، ساری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں اس میں دیسی ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی بھی موجود ہیں، اور اس میں ایرانی اور دوسرے کنٹریز کے کالے افریقن وغیرہ سارے انوالو ہیں۔ ہر جگہ، ہر کمیونٹی میں، ہر کنٹری میں ایسی کالی بیڑے ضرور موجود ہوتی ہیں کہ جو جناب وقتی مزے کے لیے اپنا سارا جو ہے نا وہ گھر بھر برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو خدا را اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نا میں اسی لیے بناتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں جائیں، چیٹنگ نہ کریں۔ اگر آپ نے اس لڑکی کے ساتھ، اس بندے جان باز کو میں کہہ رہا ہوں کہ شادی کر بھی لی تھی، تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ایک ایسا چکر ہے کہ آپ وہاں پی آر کے لیے یا وقتی تسکین کے لیے کہ چلے میری بھی کوئی بیوی ہونی چاہیے، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی تھی، کیونکہ جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا بالکل ڈف اینڈ ڈم تھا، کوئی اس نے جناب کوئی سالڈ ریزن نہیں بیان کی، صرف یہی کہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ مجھے چھوڑ رہی ہے، یہ وہ بلا بلا، جو کہ رسمی سا ہوتا ہے۔ لیکن عدالت نے جناب ایسا پھانا لایا، ایسا انہوں سزا دیتی، 32 سال کوئی تھوڑی سزا نہیں ہوتی۔ تو خدا کے لیے باہر کے ملکوں میں ضرور جائیں، وہاں جا کے شادیاں بھی کریں، چیٹنگ نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ کسی کی زندگی سے نہ کھیلیں۔ پچھلے دنوں میں نے خبر دی تھی کہ بنگلہ دیشی لڑکا تھا، شادی ان کی بنگلہ دیش میں ہوئی، اچھے اسٹڈی ویزے پر دونوں جو ہے نا وہ یو کے چلے گئے، وہاں جا کے ایک بچی بھی پیدا ہو گئی، 6 مہینے کی ابھی بچی تھی کہ ناچاکی پیدا ہو گئی، بیوی پر شک کرنا شروع کر دیا ہسبینڈ نے کہ تو سونی ہے، تینوں لوکی وہندے نے، تیرے جرانہ ہوئے گا باہر۔ وہ منتیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس بندے نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکالا تو کہا میں طلاق دے دینی ہے، اس نے کہا جی دے دو۔ پھر جناب اس کو جناب مرچ آ گئی کہ جناب میں تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے زندہ، تو اس کو مار دیا۔ بھائی سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ نہیں رہتے تو اس کو چھوڑ دو۔ طلاق جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے، کہتے ہیں کہ جائز ٹھہرائی ہوئی چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ فعل اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ طلاق کا ہے، یعنی کہ طلاق اللہ نے ہی جائز کی ہے لیکن ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اس سے 2 گھر جو ہے نا اجڑ جاتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔
اگر آپ نہیں رہ سکتے بھائی سیپریٹ ہو جائے. تو یہ جناب چھوٹا سا ویلاگ تھا. کمنٹ کر کے بتائیے گا اس میں غلطی اس لڑکی کی ہے جس نے اس کے ساتھ شادی کر لی, یا اس کی ہے جس نے جو افغانستان میں بیوی ہے اس کو بھی چیٹ کیا, اور جو UK والی ہے اس کو بھی جھوٹ بول کے اپنے ساتھ رکھا. کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.